from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी और फहाशी को छूट, यानी सलमान खान का नाच गाना, इस खबर से अफसोस नहीं हुआ है, ये खबर रूह की गहराइयों में पहुंच गई है। वहां तक अफसोस है कि ये हम अपनी जिंदगी में क्या देख रहे हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी। अच्छा लुक, देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आप और हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए ये जानना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है। पहले आप ये जानेंगे ना। देखिए, आप और हम वक्त की टाइम लाइन में एक ऐसे वक्त में मौजूद हैं जहां बड़ी बड़ी तब्दीलियां विल टेक प्लेस। आप वक्त के बहुत बड़े रोलर कोस्टर में बैठ गए हैं। रोलर कोस्टर समझते हैं ना आप, वो झूले जो बहुत ऊपर तक जाते हैं, फिर अचानक आपको डिप नीचे करते हैं, आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं और बहुत जोर से झटके लगते हैं। तो आप अपनी बेल्ट जरा टाइट वाइट करके बैठिए, यानी अपने ईमान का जायजा लीजिए, फिरकाबंदी से दूर रहिए और फिरकाबंदी करने वालों को रिजेक्ट कीजिए, तालीम हासिल कीजिए, नए उलूम हासिल कीजिए ताकि ये बेबसी ख़त्म हो। अब आइए ज़रा थोड़ी देर के लिए अपनी जो इमोशन का स्विच है उसको ज़रा टर्न ऑफ कीजिए और गहराई में उतर के ज़रा जायज़ा लीजिए। अपने मैग्नीफाइंग ग्लास ले आइए और देखिए कि क्या है। पॉइंट नंबर 1 जिसको जहन में रखिए। देखिए, इस्लाम में बादशाहत जायज़ नहीं है, ये बात जहन में रखिए, और ये नाजायज़ हुकूमत है इनकी बरसों से। एक बात। दूसरी बात ये कि MBS को हर वक्त अपनी हुकूमत के टॉपल होने का खतरा रहता है और वो मजहबी कुव्वतों से बहुत डरता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, तबलीगी जमात पर जो पाबंदी है वो इसी खौफ का नतीजा है। जबकि यार, तबलीगी जमात को आप जानते हैं, वो बेज़रर किस्म के लोग हैं, वो गैर सियासी लोग हैं, वो कभी अपनी तबलीग के दौरान किसी सियासत पे डिस्कशन नहीं करते। वो खालिसतन, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाले, ठीक है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाने वाले लोग हैं, और ना वो किसी से पैसे लेते हैं, ना वो किसी का ऑर्गन बनते हैं। वो सीधे सच्चे लोग हैं। उनको उन पे पाबंदी के क्या मानी है? सिर्फ खौफ। अच्छा, देखिए, सलमान के जहन में जो है वो ये बात बिठाई गई है कि तुम्हारा तेल खत्म हो जाएगा तो तुम क्या करोगे। जो फैक्ट है, भाई तेल खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे। भाई तेल खत्म हो जाएगा तो वो असबाब पैदा कर देगा जिसने तेल दिया था। और आज भी उम्रे के जरिए और हज के जरिए इतनी बड़ी तादाद में पैसा मिलता है कि उससे गुजारा भी हो सकता है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मईशत को मजबूत करना हर एक आदमी चाहता है, इसमें कोई हर्जा नहीं है। मईशत अपनी मजबूत करने के लिए तुम यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाते, ठीक है ना, तुम यहाँ पे एजुकेशन को बढ़ाते, यूनिवर्सिटीज खोलते, उससे बहुत इनकम होती है यूनिवर्सिटीज से। अच्छा, और हर किस्म का रिसर्च सेंटर बनाते, खेलों के मैदान बनाते, ठीक है ना। तुमने ये सब छोड़कर फहाशी की तरफ जाने के लिए, तुम किस तरफ जाने निकले भाई? और क्या जरूरत है कि ऐसी मईशत मजबूत की जाए जिसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल को नाराज किया जाए? जिन चीजों से उन्होंने मना किया है उस डायरेक्शन में जाके पैसे कमाओगे। कुछ दिमाग है या नहीं है? ईमान सलामत है कि नहीं? ये तो छोड़ दीजिए, जिसका ईमान है वो जाने और अल्लाह जाने। अच्छा, अब कुछ और हकायक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, ये हकीकत है कि दुनिया जो है वो, दुनिया की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो जियो पॉलिटिक्स से हटके जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, इन दैट डायरेक्शन, वो उस तरफ जा रही है। अच्छा, अब ये बात आज के दौर में जरा बेमानी सी है कि आपका कितना बड़ा मुल्क है, आपके पास कितनी बड़ी आर्मी है।
اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ معاشی طور سے کتنے مضبوط ہیں. آپ قرض لیتے ہیں یا قرض دیتے ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ مثلا دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے جاپان، جزیروں پہ ہیں نا، تھوڑے سے جزیرے ہیں وہاں پہ، لیکن وہ اپنے سے کتنے بڑے گنا بگ کنٹری بھارت کو جو ہے وہ قرض دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہانگ کانگ اور یہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سے فار ایسٹ کے ممالک ہیں وہ ہمارے مقابلے میں کراچی کے برابر ہوں گے، اور ان کی ایکسپورٹ ہم سے کتنی گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو آج یہ ساری شفٹ ہو رہی ہے کہ بھئی آپ معاشی طور سے کتنے مضبوط ہیں، اور اپنی معیشت کہ اگر آپ نے سٹرونگ کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اچھا ہوا یہ ہے کہ یو اے ای کی ترقی دیکھ کر، اس کی فحاشی دیکھ کر ایم بی ایس بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے سوچا ہے مجھے بھی اسی ڈائریکشن میں چلنا چاہیے. یہ اتنی بڑی بلڈنگ بنائے گا تو میں اس سے بڑی بلڈنگ بنا دوں، فحاشی کو عام کر دوں، بس دولت چاہیے. تو یہ جو ہے نا، یہ ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے. دیکھیے میں نے اکثر دیکھا ہے جن لوگوں کا ایمان ذرا کمزور ہوتا ہے نا، وہ اس فکر میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کہ اب پیسے ختم ہو جائیں گے، اب یہ ہو جائے گا وہ جائے گا. فکر تو سب کو کرنی چاہیے، دن رات محنت سے کام کرنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، نئی ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے، نئے بزنسز میں جو ہے انٹری لینی چاہیے. ہمارے مذہب میں تو کہتے ہیں کہ تمہارے حصے کا رزق آؤٹ آف 10 7 ٹائم بزنس میں ہے. بزنس کرو. اور یہ قوم سب سے زیادہ بزنس سے ڈرتی ہے مسلمان. تو یہ سب کام کرنے چاہیے، لیکن حرام طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. یہ سائیکولوجیکل یہ جو ہوتی ہے نا، جب یہ سائیکی ڈیولپ ہو جائے، جیسے عورتوں کی جو سائیکی ہوتی ہے وہ اس گرد گھومتی ہے کہ سیکیورٹی تلاش کرنے کے چکر میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وہاں جو ہے وہ عورتیں ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہیں جو معاشی طور سے ان کو استحکام دے سکے اور ان کے آنے والی نسل جو ہے اس کو مضبوط کر سکے. اس سلسلے میں آپ نے بہت سارے واقعات بھی اپنی جوانی میں دیکھے ہوں گے کہ خاتون نے اپنے انتہائی نفیس، عمدہ، ہینڈسم دوست کو چھوڑ کر ایک کمتر اخلاق والے، ایک کمتر صورت شکل والے انسان سے شادی کر لی کہ وہ معاشی طور سے مضبوط ہے. 50 سال کے بعد اس سے معافی مانگنی، وہ عزت بہانہ بنا دیتی ہیں کہ وہ گھر والوں نے زبردستی شادی کر دی. وہ کیا ہوتا ہے، وہ معاشی استحکام کی خاطر. عورت کی سائیکی ایسے چلتی ہے جیسے آج کل ایم بی ایس کی چل رہی ہے. اچھا اب ایم بی ایس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میرے پاس اور کون سے ذرائع ہیں جہاں سے میں اپنی معیشت مضبوط کروں، لیکن انہوں نے غلط طریقہ جو ہے وہ اپنایا. اور اس کے ساتھ ہی جن کو وہ دوست سمجھتے ہیں، جن کو بلا کے انہوں نے کہا ذرا ہمیں ترقی کرنے کے مراحل بتاؤ، ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ایجوکیشن نمبر 1 ٹول ہے ترقی کرنے کے لیے. ریسرچ، ٹھیک ہے نا، R&D اور انڈسٹریز لگاتے تم، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ نئے ذرائع پیدا کرتے. پوری دنیا شفٹ ہو رہی ہے بزنس میں. وہ انہوں نے ان کو یہ طریقہ بتا دیا، سنیما کھولو، شراب خانے کھولو، فحش اسٹیج پہ وہ ان کو نچاؤ ننگے جسموں کو، تو یہ ہوگی. تو ان حاسدوں نے بھی ان کے کان خوب بھرے. اچھا اکبر الہ آبادی کا آخر میں شعر سنتے جائیے. انہوں نے کہا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو وہ مذہب سے دوری کا جو طریقہ ہے وہ ان کے دشمنوں نے بھی ان کو دکھایا، اور یہ خود بہت تیز ہیں، عقل مند ہیں، کوئی ایسے بھولے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو اپنی بادشاہت مضبوط کرنے کے لیے، معاشی طور سے مضبوط ہونے کے لیے، ہر جائز ناجائز طریقے کو انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دیا ہے. اب عام ایک مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے، پھر اس کے خلاف اخلاقی طور سے جو ہے احتجاج کرے اور اپنی تعلیم کو بڑھاؤ. لانگ ٹرم جانا پڑے گا، کوئی شارٹ ٹرم فکس، کوئی کوئک فکس نہیں ہے اس دنیا میں. قرآن کب سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کب سے کہہ رہے ہیں، 107 آیات ہیں سائنس سے متعلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تعلیم کے لیے وہ کیے. مسلمانوں کے عروج میں جو سب سے بڑا ٹول تھا وہ کس کا تھا؟ تعلیم کا تھا. تعلیم پھیلائیں گے تو بزنس ہوگا، بزنس ہوگا تو خوشحالی ہوگی. اور یہ فحاشی پھیلانے سے روشن خیالی نہیں آتی. وہ جو آدھے ننگے جسم کر کے دوڑ رہے ہوتے ہیں، مشرف صاحب نے کہا کہ ہم روشن خیالی پھیلا رہے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ دیا یار آپ نے اپنے آپ کو.
قوم کو. ایسے روشن خیالی نہیں. روشن خیالی تعلیم حاصل کرنے سے پھیلتی ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اپنی حد تک محدود نہ رکھیے, اس کو شیئر ضرور کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.